اور ابھی ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے اور قرآن کی اس آیت کو آپ بار بار سن رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تمہارے لیے روزہ کو فرض کر دیا گیا اور تم سے پہلے بھی لوگوں کے لیے روزہ فرض تھا۔ کیوں روزہ کو اللہ نے فرض کیا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم روزہ رکھو تو متقی بن جاؤ گے، اور متقی بنو گے تبھی جنت کے اندر جاؤ گے۔ تقویٰ نہیں ہوگا تو جنت میں جا نہیں سکتے ہو، متقی بنو گے تبھی جنت میں جاؤ گے۔ ابھی رمضان کے مہینے میں ہم متقی تھے، رمضان کے مہینے میں ہم اللہ سے ڈرنے والے تھے، رمضان کے مہینے میں ہم نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑا۔ رمضان کے مہینے میں پانی حلال تھا لیکن حالت روزہ میں ہم نے پانی نہیں پیا، حالت روزہ میں ہم نے کھانا نہیں کھایا، حالت روزہ میں ہم نے اپنے بیوی سے ملاقات نہیں کی۔ بیوی حلال ہے لیکن ہم نے اس کو یوز نہیں کیا کیونکہ حالت روزے میں ہے، اور اللہ رب العالمین کا ڈر ہے کہ حالت روزے میں اگر ہم بند کمرے میں کوئی غلط کام کریں گے تو اللہ دیکھ لے گا۔ مغرب کا ٹائم 1 منٹ باقی ہے لیکن پھر بھی ہم افطار نہیں کر رہے ہیں، کیا ہمیں معلوم ہے ابھی اذان کی آواز نہیں آئی ہے، ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی آفتاب غروب نہیں ہوا ہے، ابھی ہم روزہ کیسے کھول لیں؟ ابھی روزہ کھول لیں گے، افطار کر لیں گے تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ہم اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر ڈال لیا تھا، زناکار بھی اللہ سے ڈرنے لگا تھا، یہ جواری بھی اللہ سے ڈرنے لگا تھا، یہ شرابی بھی اللہ سے ڈرنے لگا تھا، یہ راستوں کے اندر کریم اور پاؤڈر لگانے والیاں اور میک اپ کر کے راستوں میں چلنے والیاں یہ بھی اللہ سے ڈر رہی تھی اور قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، یہ بھی حالت روزہ میں حلال چیزوں کو بھی استعمال نہیں کر رہی تھی۔ ابھی رمضان گزرا ہے، حلال چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا رب کے ڈر کی وجہ سے، رب کے ڈر کی وجہ سے ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑا۔ فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے بندو، جب تم حالت روزہ میں حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو، رمضان میں تم حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو، تو اے میرے بندو 11 مہینے کیا تم حرام چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ کیا حرام چیزوں کو ترک نہیں کر سکتے ہو؟ حرام چیزوں کو تم طلاق نہیں دے سکتے ہو، ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہو، حرام چیزوں کو تم اپنے یہاں سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے ہو۔ حلال چیزوں کو جب تم اللہ کے لیے ترک کر سکتے ہو تو حرام چیزوں کو اللہ کے لیے ترک کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ میرے بھائیوں، اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ متقی کیسے بنیں گے؟ متقی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی ہم نے روزہ رکھا پھر بھی متقی نہیں بنے۔ عید کے دن ہی ایسا لگ رہا تھا یہ شاہ رخ خان کا بھائی چل رہا ہے، سلمان کا بھائی چل رہا ہے، لڑکیاں ایسی بن گئی لگتا ہے کہ ہیروئن کی بہنیں چل رہی ہے، پورا میک اپ کے ساتھ، ایسا لگ رہا تھا اس کے اوپر بہت بڑا ظلم ہو گیا تھا۔ بس ہاں، اسی دن پارکوں میں، ہوٹلوں میں مسلم لڑکے اور لڑکیاں گھومنے کے لیے گئی، وہ سیلفی مت پوچھیے۔ آج کل تو فوٹو اتنی زیادہ لڑکیاں اسٹیٹس پہ لگا رہی ہے، وہ سر پہ پر دوپٹہ نہیں، کمر پہ دوپٹہ نہیں، اپنے امیج کو باقاعدہ الگ الگ طریقے سے، الگ الگ اینگل سے اپنے جسم کی تصویر لے کر کے انسٹاگرام کے اوپر، اسنیپ چیٹ کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اسٹیٹس لگا رہی ہے۔ بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہے؟ بتائیے،
اور ہمارے نوجوان تو ایسا اس کو جنتی بتا رہا ہے. بہت سے نوجوان کیا مست لگ رہی ہو بتاؤ، لکھنا چاہے چڑیل کی بہن لگ رہی ہو. عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیو، ذرا تصور کیجیے. عید کے دن کا یہ معاملہ ہے کہ عید ابھی نماز پڑھ کر کے نکلا ہی ہے کہ شام کے وقت مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کے حالات کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک دن پہلے یہی متقی تھا اور دوسرے دن یہ شیطان کا بھائی بن گیا. اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. جنت کا وعدہ کیا متقیوں کے لیے. ہمیں اور آپ کو متقی بننا پڑے گا تب ہم اور آپ جنت کے اندر جائیں گے، ورنہ جنت میں نہیں جا سکتے. ایک مہینہ ہم متقی بنے، ایک مہینہ اللہ سے ڈرتے رہے. مسجدوں سے سستیوں کی آواز آ رہی تھی، مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جا رہا تھا. جب مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے فجر میں بھی مسجد میں پہنچ رہا تھا، ظہر میں بھی پہنچ رہا تھا، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی پہنچ رہا تھا. لیکن میرے بھائیوں، جیسے رمضان ختم ہوا ویسے ہی ہماری مسجدیں ویران ہو گئی. او مسلمانوں، کیا رمضان میں اللہ دیکھتا ہے؟ کیا رمضان میں اللہ دیکھتا ہے اور رمضان کے علاوہ اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ کیا رمضان ہی میں عبادت کرنی چاہیے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَعَبُدْ ربک حتی یاتیک الیقین. اے میرے بندو، جب تک موت نہ آئے تب تک تم اللہ کی عبادت کرتے رہو. جب تک تم مر نہ جاؤ، زندہ ہو تو تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی. کسی بھی پوزیشن میں ہو، اگر کھڑے کھڑے عبادت نہیں کر سکتے ہو تو بیٹھے بیٹھے اللہ کی عبادت کرو، اور اگر بیٹھے بیٹھے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہو تو لیٹے لیٹے اللہ کی عبادت کرو، تب بھی تم اللہ کی عبادت کرو. تصور کیجئے میرے بھائیوں، تقوی ہمارے یہاں سے ختم ہے، جنت میں کیسے جائیں گے؟ آج ہمارے یہاں اب متقیوں کے کچھ صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. سنو، اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی کچھ صفات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. کیا فرمایا؟ متقی وہ ہے جو امیری میں، غریبی میں، امیری میں بھی اور غریبی میں بھی، دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہو. تنگ دستی میں، خوشحالی میں اللہ کے راہ میں دینے والا ہو. متقی وہ ہے، جنتی وہ ہے. امیر ہے تب بھی دے رہا ہے، غریب ہے تب بھی دے رہا ہے. امیر ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ کے پاس لاکھوں روپئے، آپ نے 10,000 روپیہ دے دیا، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، دے دیا، بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے دے دیا، چلو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. لیکن ایک غریب آدمی جس کے جیب میں 100 ہی روپیہ ہے، اور اگر اس نے 50 روپیہ اگر اس نے دے دیا تو میرے بھائیوں سوچ کے اس امیر آدمی سے 1000 گنا بہتر اس نے 50 روپیے کا پوزیشن اس کا ہے. لاکھوں لاکھ 10,000 دے دیا تو کیا دے دیا. اور ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ نیکی کر فیس بک میں ڈال، واٹس ایپ پہ ڈال، اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، کسی غریب کو کھلا بھی رہا ہے. رمضان کے مہینے میں ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بہت سے امیر لوگ کسی غریب لڑکی کو افطار کا سامان دے رہا ہے، کھانے پینے کا سامان دے رہا ہے اور فوٹو کھینچ رہا ہے، اور اس کو ڈال رہا ہے فیس بک کے اوپر. پہلے ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، آج کیا ہو رہا ہے؟ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، واٹس ایپ پہ ڈال، موبائل پہ ڈال، انسٹاگرام کے اوپر ڈال. آج نیکی کرو اور لوگوں کے سامنے پرچار کرو کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے. یہ آپ نیکی چپکے بھی کر سکتے ہیں. کئی بندے، اللہ کے بندے ایسے آئے کہ اس نے دیا، نام مت بولیے گا، میرا رہنے دیجئے، چلیے. اور کچھ لوگ آئے، نام بولیے، جب تک نام بلوا نہیں لگا تب جائے گا نہیں.
چلو ٹھیک ہے یہ جائز ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اعلان نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن دونوں طریقے کو اپنانا چاہیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، متقی وہ ہیں جو امیری میں غریبی میں دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتا ہو، کیونکہ لوگوں کو اپنی مال سے بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے، مال سے بہت محبت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اتنا کنجوس ہوتا ہے، مکھی چوس دیتا ہی نہیں اللہ کے راہ، کتنوں بھی جنت اور جہنم کے بارے میں بتا لیجئے نہیں دے گا، مہا کنجوس کہہ لیجئے، مال سے اتنی محبت۔ اب بتائیے اللہ کا گھر بن رہا ہے، ابھی شادی کی بات آئے تو ایک ایک آدمی ایسے ہوں گے اس گاؤں کے اندر جو 2-3 لاکھ روپے خرچ کر دیں گے، فضول خرچی۔ گھر بنانے کی بات آئے تو مکان کے مکان بن رہے ہیں، لیکن اللہ کا گھر بننے کی بات آئے تو 200 500 1000 روپے بس۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچئے اور غور کیجئے، مال سے محبت کرو لیکن اتنی محبت نہ کرو کہ کہیں اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے مومنو کہیں تمہیں تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے کہیں تم کو دور نہ کر دے، مال سے محبت اتنی زیادہ نہ کرنے لگو کہ مال کے چکر میں تم مسجد کو بھول جاؤ، مال کے چکر میں تم قرآن کی تلاوت کرنا بھول جاؤ، مال کے چکر میں اللہ کو بھول جاؤ، مال کے چکر میں اپنی آخرت بھول جاؤ۔ ہائے رے مال، ہائے رے مال، ہائے رے مال، صبح و شام صرف مال مال مال۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کہتا مالی مالی مالی۔ اے لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ ابن آدم کا مال کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کا مال یہ ہے، لوگوں کا مال یہ ہے ما اکلت فابلی ما اکلت فافنیت، مال اس کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر لیا، او لبست فابلیتا، اور جو کپڑا اس نے پہن لیا پرانا کر لیا بوسیدہ کر لیا وہی اس کا مال ہے، او تصدقت فامضیت، اور لوگوں کا مال وہی ہے جو اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، جو اس نے مسجدیں بنا ڈالی، مدرسوں میں خرچ کر دیا، یتیم اور غریبوں کو اللہ یتیم اور غریبوں کا اپنا مال دے دیا، مسجد بنا ڈالی اور مدرسوں میں اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو لگا لیا۔ فرمایا او تصدقت فامضیت، اور لوگوں اس کا مال وہی ہے جو اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا وہی اس کا مال ہے۔ مال سے محبت ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے تو یہ پھر عذاب بن کر کے آ سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہی تو معاملہ ہے، مسجد کے اگر چندہ کرنے کے لیے جاؤ تو نہیں، مدرسوں کے لیے نہیں، ہاں اور کسی اور کام کے لیے معاملہ ہو تو سب سے آگے رہے گا، کسی غلط کام کے لیے ہو تو آگے رہے گا، لیکن دین کے کاموں کے لیے نہیں۔ عجیب معاملہ ہے میرے بھائیو، پہلے کے لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں کس طرح خرچ کرتے تھے۔ میرے بھائیو اللہ تو کہہ رہا ہے میرے بندو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے میرے بندو مال کو جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، یہ مال تمہارا جو تم کہہ رہے ہو میرا تیرا مال نہیں ہے، وہ میرا مال ہے جو تم کو میں نے دے رکھا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، میں میرے بندو جو روزی میں نے تمہیں دی ہے، جو مال میں نے تمہیں دیا ہے، جو دولت میں نے تم کو دی ہے، یہ میرا مال ہے، اے میرے بندو اس کو خرچ کر دو، یہ میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ،
मौत, इससे पहले कि तुम्हारे पास मलकुल मौत आ जाए, इससे पहले कि तुम मर जाओ, इससे पहले कि तुम दुनिया को छोड़ दो, ऐ मेरे बंदो मेरा माल मुझको दे लो, माल को अल्लाह के राह में खर्च कर दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी अगर आप देखेंगे तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने नबी अकरम को बहुत नवाजा था, लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। अपनी जिंदगी में अल्लाह के राह में अपने माल को लुटा दिया, कुर्बान कर दिया, दे डाला। अल्लाह के राह में इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, लोग रात में मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखने के लिए आए। नबी अकरम के घर के अंदर अंधेरा है, चिराग रोशन नहीं है, चिराग जलाया हुआ नहीं है। लोगों ने कहा अम्मा ऐसा चिराग जला दो, हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखना चाह रहे हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाह रहे हैं। हजरत आयशा कहती है और लोगों, नबी ने घर के अंदर इतना तेल भी नहीं छोड़ा है कि हम चिराग जला करके नबी का चेहरा दिखा सके। नबी अकरम ने अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च कर दिया था। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, सोचो, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन याति अहदकुमुल मौत, ऐ मेरे बंदो तुमको जो मैंने रोजी दे रखी, इस रोजी में से, अपने इस माल में से अल्लाह के राह में खर्च कर लो, इससे पहले कि मौत आ जाए। गौर कीजिए, आज आदमी अल्लाह के राह में खर्च करेगा। बहुत से लोगों को हमने देखा, अमीरों को देखिएगा, चंदा देगा तो ऐसा लगेगा बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। वो माल दे रहा अल्लाह के राह में, बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। अरे एहसान क्या कर रहा था? अगर अल्लाह तुझे फकीर बना देता तो तू भी भीख मांगता। वो तो अल्लाह का फजल है कि तुझे अल्लाह ने नवाज दिया। अमीरी गरीबी ये अल्लाह के हाथ में, जिसको चाहे अमीर बना दे, जिसको चाहे गरीब बना दे। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन की बादशाह उसी के हाथ में है। आसमानों जमीन का मालिक वही अल्लाह है, खजानों का मालिक वही अल्लाह है। तो दिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता बादशाह दे देता है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा, वो बियदिकल खैर, जिसको चाहता है इज्जत दे देता है और जिसको चाहता जलील कर देता है। एक चाय बेचने वाले को अमीर इतना बनाता कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना देता है मेरे भाइयों। और हिंदुस्तान में अमीर बहुत से, हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाले 9-9 साल तक हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करने वाले, 900 साल, 1000 साल तक हुकूमत करने वाले के खानदान को देखो, आज जामा मस्जिद के सीढ़ियों में बैठ करके भीख भी मांग रहा है। ये पोजीशन आज हो चुकी है। जिसको चाहता है तो अल्लाह ताला अमीर बना देता है और जिसे चाहता गरीब बना देता है। वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर, उसी के हाथ में सब कुछ है मेरे भाइयों। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कादिर है, हर चीज के ऊपर कादिर है। फरमाया मेरे बंदो अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई, तंगदस्ती में भी अल्लाह के राह में खर्च करता है, अमीरी में भी अल्लाह के राह में देता है, गरीबी में भी अल्लाह के राह में देता है। तसव्वुर करो, अमीर है तब भी दे रहा है और गरीब है तब भी दे रहा है। मेरे भाइयों कैसे लोग थे अल्लाह के राह में खर्च करने वाले, जरा तसव्वुर करो और सोचो। इतने गरीब, इतने गरीब, इतने गरीब, इतने गरीब थे कि कुछ अपने घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों का खाना अल्लाह के राह में लोगों को दे रहा है। अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्राई वज़्ज़र्रा, मुत्तकी कौन है? जो अल्लाह के राह में खर्च करता हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी देखिए कि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से माल को खर्च किया, अमीरी में भी और गरीबी में भी। आपने उसका नाम सुना होगा, एक अमीर आदमी अली बनात का नाम सुना होगा, बहुत ही बड़ा अमीर,
इतना अमीर कि एक एक जूता वो कई कई लाख रुपये का पहनता था, एक एक घड़ी कई कई लाख रुपये का वो पहनता था, एक एक गाड़ी कई कई करोड़ रुपयों की उसकी गाड़ी हुआ करती थी। वो बंगला इतना शानदार कि दूर दूर से उसका बंगला देखने के लोग आया करते थे। इतना बड़ा अमीर, इतना बड़ा अमीर, इतना बड़ा अमीर, लेकिन अली बनात को जब पता चला, आई अली बनात, डॉक्टर ने बताया आई अली बनात तेरे जिस्म में कैंसर ने जन्म ले लिया है, आई अली बनात अब दुनिया को अलविदा कहने वाले हो, आई अली बनात अब तुम दुनिया को छोड़ने वाले हो, अब दुनिया में बहुत दिन तक तुम जिंदा नहीं रह सकोगे। ये कैंसर धीरे धीरे तेरे जिस्म को खोखला करता चला जा रहा है और तुझे बहुत जल्द दुनिया से तबाह हो बर्बाद करके रख देगा। अली बनात को जब पता चला, इतना अमीर था, इतना अमीर था, इतना अमीर था, लेकिन मेरे भाइयों इसने फौरन अपने आप को बदल लिया, फौरन अपने आप को बदल लिया। वहां से अफ्रीका गया और अफ्रीका के अंदर उसने यतीम खाने खोले, उसने मदरसे खोले, उसने गरीबों को मस्जिदें बनवाई, उसने गरीबों को अपना माल बांटा, उसने यतीमों को माल बांटा, उसने अपने घड़ी को यतीमों और गरीबों को दे दिया, गाड़ियों को गरीबों में बांट दिया, अपने माल को खर्च कर दिया। यहाँ तक कि जब वो मरने लगा तो आखिरी वक्त में कहता है कि अल्लाह तू हाजिर रहना, आए अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने अपना सारा माल अल्लाह तेरे राह में मैंने खर्च कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, उसको पता चल गया था, लेकिन हमें और आपको क्या मालूम मौत कब आ जाएगी, कौन जानता है, किसी को मालूम नहीं है। इसी वजह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। आए अब्दुल्ला इब्न उमर, दुनिया के अंदर तुम गरीब अजनबी बन करके रहो या फिर मुसाफिर बन करके रहो। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील, दुनिया के अंदर ऐसे रहो गोया के तुम मुसाफिर हो, अजनबी हो। दुनिया में ऐसा मत रहो कि दुनिया में तुम हमेशा के लिए रहने के लिए आए हो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो सोने का मकान भी अपने लिए बना लेते, लेकिन अल्लाह के नबी झोपड़ी में रहते, अल्लाह के नबी चटाई में सो रहे हैं, अल्लाह के नबी चटाई में लेट रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को ये नसीहत अल्लाह के नबी ने फरमाई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमलों को सुनने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जब किसी से मिला करते थे तो यही कहा करते थे, इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबा। ऐ लोगो, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो कि कल हम इबादत कर लेंगे, कल हम अल्लाह के राह में खर्च कर लेंगे, कल हम मस्जिद बनवा लेंगे, कल हम कोई और काम कर लेंगे। इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबा, शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो, क्योंकि पता नहीं तुम सुबह का सूरज देख सको या न देख सको। वइज़ा असबहता फला तंतज़िरिल मसा, और जब सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो। ऐ मेरे भाइयों, ये नहीं कि मस्जिद बाद में भी बनवा लेंगे, बाद में हम अल्लाह के राह में खर्च कर लेंगे, अभी हम अपना मकान बना लेते हैं, अभी हम गाड़ी खरीद लेते हैं, अभी हम फला फला काम कर लेते हैं। मेरे भाइयों, कोई भरोसा नहीं कि तुम सुबह देख सको या न देख सको, कोई जानता ही नहीं है। इस वजह से अल्लाह के नबी ने जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को ये जुमले कहे तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर लोगों को यही कहा करते थे, शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो, और सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो। तसव्वुर कीजिए, लोग थे जो जन्नत के लिए दौड़ते थे, जन्नत के लिए। एक सहाबी है, खजूर हाथ में और लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास मौजूद है। आए अल्लाह के नबी, अगर हम मैदान जंग में गए और हम शहीद कर दिए गए तो क्या हम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे? आपने फरमाया, जो मैदान जंग में गया और शहीद कर दिया अल्लाह के राह में तो वह आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ये सुनना था, उसने खजूर भी खाना गवारा न किया। उसने सोचा इतनी देर हो जाएगी जन्नत पहुंचने में, अगर मैं ये खजूर खाते खाते इससे पहले मैं शहीद कर दिया जाऊं और जन्नत में
چلا جاؤں. اس نے کھجور زمین میں ڈالی اور اس کے بعد وہاں سے نکلا اور میدان جہاد میں لڑتا گیا اور لڑتے لڑتے اللہ کے راہ میں شہید کر دیا گیا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے, جنت کے لیے لوگ کمپٹیشن کیا کرتے تھے, مقابلہ کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں کمپٹیشن ہی کرنا تو سنو, لا حسد الا فی الاثنتین, دو چیزوں میں آدمی حسد کر سکتا ہے, رشک کر سکتا ہے. رجل آتاہ اللہ القرآن, ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے نوازا ہے, حافظ قرآن بنایا ہے, عالم دین بنایا ہے, یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار, اور وہ قرآن کی تلاوت دن و رات وہ کرتا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے, لوگوں میں اللہ کا کام, اللہ کے دین کا پرچار کرتا ہے. دوسرا آدمی دیکھے کہ اس کا بیٹا عالم دین ہے, حافظ قرآن ہے, یہ لوگوں میں پرچار کرتا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے. اے اللہ تو مجھے بھی بیٹا عطا فرما, میں بھی اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں گا اور میں اپنے بیٹے کو بھی داعی بناؤں گا, اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا, یہ بھی قرآن کی تلاوت کرے گا. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْمَالَ, اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ مال دے دے, دولت مند بنا دے, يُنْفِقُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ, وہ مال کو اللہ کے راہ میں رات میں بھی خرچ کرتا ہے, یعنی چھپ کے بھی اللہ کے راہ میں لٹا رہا ہے, اور اجالے میں بھی خرچ کرتا, دن میں یعنی پبلک میں لوگوں کے بیچ میں بھی اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو دیتا ہے. ایک غریب آدمی دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے, وہ سوچتا ہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے بھی مال دیا تو اللہ میں بھی تیرے راہ میں اپنے مال کو لٹاؤں گا, میں بھی اپنے مال کو اللہ تیرے راہ میں خرچ کروں گا. میرے بھائیوں یہ حسد جائز ہے, یہ رشک جائز ہے. کوئی آدمی اگر کسی کو دیکھتا کہ یہ بندہ 10,000 دے رہا ہے, ایک غریب آدمی اگر سوچتا ہے اللہ تو مجھے بھی پیسہ دے گا تو میں بھی اللہ کے راہ میں 10-20 ہزار روپیہ ضرور دوں گا, میں اکیلے مسجد کی ڈھلائی کروا دوں گا, میں اکیلے مسجد کے اندر جتنے سیمنٹ لگے گی اے اللہ اتنا سب کچھ میں دے دوں گا, جتنا چھڑ لگے گا وہ اتنا دے دوں گا, جتنا بالو لگے گا وہ اتنا دے دوں گا. میرے پیارے ساتھیوں آدمی کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے دین کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اے میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی بھکتی اپنی عبادت کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اے میرے بندو میری عبادت کرو جب تک تم دنیا میں رہو. میرے پیارے ساتھیوں کماؤ تو اللہ کے لیے کماؤ. فرمایا اللہ رب العالمین اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کہہ دو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, میرا مرنا میرا جینا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. مال کما رہے ہو یہ مال اللہ کے لیے ہونا چاہیے, مال اللہ کے لیے. متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو امیر اور غریبی میں دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہو, دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں لٹا رہا ہو, اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہو. کتنے نوجوان ایسے آتے ہیں جلسہ سننے کے لیے, جلسہ سننے نہیں جلسہ دیکھنے کے لیے, کون سی کیسی کتنا خوبصورت بن کر کے آئی ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے گا, کیا پہن بس ناشتہ پانی کیا, کھایا پیا, انجوائے کیا, مستی کیا, چل دیا. معلوم ہے یہ جلسہ مسجد کی تعمیر توسیع کے تعلق سے ہو رہا ہے. میرے بھائیو تم اپنے پیسے کو بازار میں لٹا رہے ہو, تم اپنے پیسے کو مارکیٹ میں خرچ کر رہے ہو. جس مقصد کے لیے مسجد یہ جلسہ رچایا گیا, مسجد میں بھی اس جلسے میں آ کر کے بھی تم اللہ کے راہ میں اپنے مال کو اگر دے نہ سکے تو میرے بھائیو تجھ سے بڑھ کر کے کوئی بد نصیب ہی نہیں ہے, تم سے بڑھ کر کے کوئی بد نصیب نہیں ہے. تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا
جاتا. اے لوگوں اس بات کو تم غنیمت جانو, امیری کیوں غنیمت جانو, فقیری آنے سے پہلے اگر آج امیر ہو تو غنیمت جانو, اللہ کا شکر ادا کرو. یہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فقیر بن جاؤ, تم خود مانگنے کے اوپر مجبور ہو جاؤ. امیر ہو تو اللہ کے راہ میں اپنے مال کو تم لٹا لو. آج مال ہے تو طرح طرح چیزوں میں اپنے پیسے کو انویسٹ کر رہا ہے, لیکن اللہ کے راہ میں نہیں دے رہا ہے. مسجد میں دینے کی بات ہے نہیں دے گا, اماموں کو دینے کی بات ہے. ہمارے یہاں اماموں کی تنخواہ کتنی زیادہ ہے, افسوس آتا ہے میرے بھائیو. 4,000 3,000 5,000 6,000 اماموں کی تنخواہ. آپ بتائیے, جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس امام کو پریشان کر کے نماز پڑھو گے, نماز کہاں سے ہوگی؟ 6,000 میں امام صاحب رہیں گے؟ ہاں, ایک مزدور روزانہ 300 400 500 کماتا ہے. مسجد کا امام آپ کو نماز پڑھانے والا, جنازے کی نماز پڑھانے والا, آپ کا نکاح کرانے والے, آپ کیا دے رہے ہو اس کو؟ ارے بھائی گاؤں کے لوگ ہی تو مل کر کے دیتے مسجد میں, تب اس کو ملتا ہے نا پیسہ. 100 روپیہ اگر کر دیا جائے گھر کے پیچھے تو 100 روپیہ دینے کو بھی تیار نہیں ہے. ہر گھر کے پیچھے اگر 200 مہینہ میں متعین کر دیا جائے تو ایک امام کی تنخواہ کم سے کم 30-40 روپے 30-40 ہزار روپے ہو جائیں گے, 25,000 ہو جائیں گے. لیکن مسجد میں نہیں دے گا, آرکسٹرا میں دے دے گا. اس کے لیے معاملہ ہو تو اپنے پیسے کو لٹا دے گا, شراب میں لٹا دے گا اور دیگر کاموں میں لٹا دے گا, لیکن اللہ کے راہ میں نہیں دے سکتا میرے بھائی. لیکن اگر نہیں دو گے تو آپ کا پیسہ کہاں سے نکل جائے گا سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, چندہ اٹھانے والا آیا اور اپنے جیب سے پیسہ نکالا, سب سے چھوٹا نوٹ 10 روپیہ پھٹا پرانا نکالا اور دے دیا. پیچھے والا ایک آدمی نے اس کو, اسی آدمی کو بلایا اور اس کو بولا یہ 500 روپیہ دے دو. اس نے 500 روپیہ لیا اور دے دیا. اب یہ آدمی پلٹ کر کے دیکھتا یار میں نے 10 روپیہ دیا, یہ 500 روپیہ دے دیا, اتنا امیر آدمی ہے کون؟ جیسے پلٹا تو اس نے کہا بھائی وہ میرا پیسہ نہیں, تو آپ جب جیب سے نکال رہے ہیں نا تو 500 آپ ہی کا گر گیا تھا, وہی میں نے آپ کو دیا تھا, آپ نے دے دیا. اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں دو گے تو غلط طریقے سے پیسہ ختم ہو جائے گا, وہ چلا جائے گا. میرے بھائیو اللہ کے راہ میں آپ کو دینا ہوگا. جب آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا میرے بھائیو؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. متقی وہ ہے, جنتی وہ ہے جو غصہ کو پی جایا کرتے. آج مسلمانوں کے پاس غصہ بہت ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرتا, تم بھی معاف کرو. اگر اللہ معاف نہیں کرتا تو میرے بھائیوں ہم زمین میں زندہ کیسے ہوتے؟ روزانہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے. ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کریں. محمد رسول اللہ بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. اتنا رحیم اتنا رحیم اتنا رحیم کہ نبی اکرم نے جب مکہ کو فتح کیا تو اللہ کے نبی نے معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا جو کوئی میرے سامنے آئے اپنا جرم بتاتا چلا جائے اور میں اس کو میں معاف کرتا چلا جاؤں گا. ایک آدمی آیا اور اپنا جرم بتاتا چلا گیا, محمد رسول اللہ اس کو معاف کرتے چلے گئے اور کہتے چلے گئے لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. ایک آدمی آیا جس کا نام حبار ابن اسود تھا, وہ آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے. آپ نے فرمایا بتاؤ تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی وہی میں مجرم ہوں جس نے تمہارے بیٹی کے اوپر تیر چلایا تھا, زینب کے اوپر تیر چلایا تھا, جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا. نبی اکرم بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے. نبی اکرم نے فرمایا حبار مجھے اتنی تکلیف کبھی بھی نہیں ہوئی, لیکن آئی حبار
تم معافی مانگنے کے لیے آئے ہو، اے حبار جاؤ، میں نے تم کو بھی معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، متقیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کینہ کپٹ نہیں کرتے ہیں، وہ حسد نہیں رکھتے ہیں، وہ عداوت نہیں رکھتے ہیں، وہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ آج ہمارا مسلمان آپس میں لڑتا ہے، دشمنی کرتا ہے، آج خاندان میں نفرت ہے، بھائیوں میں نفرت ہے، آج اپنے رشتہ داروں میں نفرت ہے، آج ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں سے جل رہا ہے، ایک محلے والا دوسرے محلے والے سے جل رہا ہے، ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے سے جل رہا ہے۔ دشمنی کو ختم کرو، اس عداوت کو ختم کرو اور آپس میں گلے لگو اور اپنے بھائیوں کو معاف کرو۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والکاظمین، غصہ پی جانے والے لوگ، سب سے بڑا بہادر آدمی وہ ہے جو غصہ کو پی جائے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، سب سے بہادر وہ ہے جو غصہ کو پی جاتا ہو، اور بہادر وہ نہیں جو کسی کو پٹک دے مار دے، وہ سب سے بڑا بہادر نہیں ہے، بہادر وہ ہے جو غصہ کو پی جاتا ہو۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو جنت کے لیے کمپٹیشن کیجیے، جنت کے لیے دوڑیے۔ اور لمبی چوڑی بات مجھے کرنی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مجھے 450 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، اور مجھے جمعے کا خطبہ بھی پڑھانا ہے۔ یہاں کے انتظامیہ سے میں نے بول بھی دیا تھا کہ 1 بجے تک ختم کر دوں گا، لیکن بہرکیف یہ مسجد کی تعمیر و توسیع کا معاملہ ہے، آپ سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، یہ پیسہ آپ کے پاس رہے گا نہیں دیں گے، کب بیماری آ جائے گی پیسہ ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اسی جلسہ سے یہ مسجد بن جانا چاہیے، یہ مسجد قائم ہو جانی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ مجھے بعد میں سننے میں آئے کہ بھائی مسجد جلسہ میں اتنا کم چندہ ہوا ہے۔ آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں اور چندہ دینے والے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اتنا تعاون پیش کریں گے کہ دوبارہ چندے کا اعلان کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے، رب العالمین ان تمام باتوں کے اوپر ہم جميع مسلمانوں کو اللہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے تعاون پیش کیا، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، اور جو لوگ ابھی تک